السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم اما بعد۔ ایک لغزش۔ تو یہاں پر ایک روز ہمارے حضرت یعنی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں یعنی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے، اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب عوارف المعارف پڑھ رہے تھے۔ اس زمانے میں چھاپا تو تھا نہیں، کتابیں ہاتھ سے لکھی جایا کرتی تھی۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں عوارف کا جو نسخہ تھا وہ بھی ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، اور کچھ پھٹا پرانا شکستہ سا تھا، جس کی وجہ سے پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حاضر تھے۔ ان کی زبان سے کہیں یہ نکل گیا کہ میں نے دہلی میں آپ کے بھائی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسی کتاب کی ایک کاپی دیکھی تھی، وہ عمدہ تھی اور اچھی لکھی ہوئی تھی۔ بابا صاحب نے یہ سنا تو فرمایا کہ ہاں بھائی، فقیر کے پاس اتنے وسائل کہاں ہیں کہ اچھی کتاب لکھوائیں اور عمدہ کتاب رکھیں۔ بات ختم ہو گئی، لیکن مجلس سے باہر نکلے تو حضرت مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مولانا نظام الدین، آج تم نے اپنے پیر کی کتاب سے کسی اور کی کتاب کو عمدہ بتایا ہے، یہ اچھا نہیں کیا، یہ بات پیر کے آداب کے خلاف تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو بڑے پریشان ہوئے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں اور پیر سے کس طرح معافی مانگے۔ بظاہر بات معمولی سی تھی، مگر جن کے رتبے ہیں ان کو سوا مشکل ہے۔ یہ پریشانی اتنی بڑی کہ خودکشی تک کی سوچنے لگے، اور پھر خیال آیا کہ خودکشی تو حرام ہے اور اس سے فائدہ بھی کیا ہے، پیر تو راضی ہونے سے رہے۔ آخر اپنے ایک پیر زادے کے مشورے سے پیر و مرشد کی چوکھٹ پر رات کو سر رکھ کر لیٹ گئے۔ تہجد کے وقت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجرے میں سے باہر نکلے تو اندھیرے میں محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے سر سے ٹھوکر لگی، اور انہوں نے پوچھا کون ہے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ میں ہوں۔ اس پر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً انہیں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ میاں، ہم لوگوں کو بڑا بننے کا شوق نہیں ہے، ہم مریدوں پر جو سختیاں کرتے ہیں اور ان سے جو آداب کراتے ہیں وہ ان کی تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ پیر کی حیثیت مرید کے لیے مشاطہ کی جیسی ہوتی ہے، جس طرح مشاطہ دلہن کو بناتی سنوارتی ہے، اسی طرح ہم مرید کو بناتے سنوارتے ہیں۔ مجاہدے کراتے ہیں۔ مجاہد اس کو کہتے ہیں جد و جہد کرنے والے کو، مجاہدے کراتے ہیں تاکہ اس میں روحانی کمال پیدا ہو جائے۔ اور فوائد الفوائد میں اسی بات میں مجھے ایک فارسی کا شعر ہے، وہ یہاں پڑھنا چاہوں گا۔ عقل کوجا کی در کمال تو رسد، و روح کوجا کی در جلال تو رسد، گیرم کی تو پردہ بار گرفتی زا جمال، آدیدہ کوجا کی در جمال تو رسد۔ یعنی وہ عقل کہاں جو تیرے کمال تک پہنچ سکے، اور وہ روح کہاں جس کی رسائی تیرے جلال تک ہو۔ میں نے مانا کہ تو نے اپنے جمال پر سے پردہ ہٹا دیا ہے، مگر وہ آنکھ کہاں جس کی پہنچ تیرے جمال تک ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔